انسان کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ جب وہ مقابلہ نہیں کر سکتا پھر وہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے، پھر وہ عیب ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ جب سوال جواب ختم ہو گئے، جب وہ لاجواب ہو گیا، پھر وہ کہنے لگا کہ اب ان کو ہرانا تو مشکل ہے۔ تو آپ نے بولا کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں۔ آگے والے کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، پھر وہ ذاتیات پہ اتر آیا۔ وہ کہنے لگا اب اس کو ہرانا مشکل ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ اس کو آگ میں جلا دو، قصہ ہی ختم کر دو، اس کو آگ میں جلا دو، قصہ ہی ختم کر دو، نہ کوئی رب کے نام لینے والا باقی رہے گا، نہ ہی میری خدائی کو کوئی بندہ جھٹلانے والا ہوگا۔ تو تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے، مختلف روایات ہیں، جو سب سے زیادہ روایت ملتی ہے 3 مہینے ایک بہت بڑا چکھا تیار کیا گیا، 64 فٹ بڑا اور لمبا، اتنا بڑا چکھا تھا کہ اس میں 3 مہینے لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، 3 مہینے۔ اور ایک بڑھیا وہاں سے جا رہی تھی، تو کسی بزرگ نے پوچھا کہ بڑھیا تو کدھر جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے فلاں بیماری ہے، میں اس منت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ جا رہی ہوں کہ میں یہ لکڑیاں ابراہیم کو جلانے والے چیخے میں ڈالوں گی تو مجھے شفا ملے گی، میں یہ منت مان کے جا رہی ہوں۔ تو بزرگ نے کہا تجھے کبھی چیخا ملے گا نہیں، کہ وہ چیخا تیار کہاں پہ ہوا۔ اور تاریخ نے لکھا کہ وہ بوڑھی عورت ڈھونڈتی رہی، چیخا نہیں ملا، وہ مر گئی۔ یہی بات ہمارے لیے ہے، جیسے وہ توہم پرستی کا شکار تھی، آج ہم بھی توہم پرستی کا شکار ہیں۔ آج ہم کوئی کام کریں منگل والے دن، اگر وہ صحیح نہ ہو تو ہم نیت باندھ لیں گے کہ بھائی منگل والے دن کام کرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ غلط ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ منگل والے دن کام کریں تو حضرت جی وہ خراب ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، کوئی بھی بات نہیں ہے، سارے دن اللہ کے ہیں، سب میں برکت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایسا اسلام ہے جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لوگے اس میں برکت ہوگی، اور وہ ضرور ہوگا۔ لیکن ہم توہم پرستی کا شکار ہیں، ہم ایسی توہم پرستی میں پڑ گئے ہیں کہ ہم ایسی ایسی منتیں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں فلاں گندے پانی کے نالے سے جا کے نہ ڈبکی لگاؤں گا، میرا یہ کام ہو جائے، میں فلاں پیر کی دربار پہ جا کے دھمال ڈالوں گا۔ اور میں نے کافی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں نے ہاتھ پہ نا وہ ڈوری سی باندھی ہوتی ہے، یہ بھی توہم پرستی ہے کہ یہ میں نے ڈوری باندھی ہوئی ہے، یہ میرا لکی دھاگا ہے، یہ مجھے ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا بھائی یہ لیا کہاں سے ہے؟ جی میں نے داتا صاحب سے لیا۔ تو پھر صرف اور صرف اگر کوئی بچہ پہن کے یہ پھر رہا ہو یا کوئی بڑا آدمی پھر رہا ہو، آپ ان سے صرف اور صرف یہ پوچھیں کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کیا یہ ڈوری داتا صاحب خود لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا داتا صاحب نے لکھا ہے اپنی کشف المحجوب میں کہ جو بھی بندہ میرے دربار پہ زیارت کرنے یہاں سے ڈوری لے کر جائے؟ نہیں لکھا ہوا، نہ انہوں نے خود دکانیں لگوائی ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی وصیت فرمائی ہے، نہ ہی انہوں نے کشف المحجوب شریف میں یہ لکھا ہے کہ میرے دربار پہ جو بندہ حاضری دینے آئے وہ دھمالیں ڈالتا آئے، وہ ڈھول بجاتا آئے، یا عورتوں کو ساتھ لے کے آئے، بے پردگی کرے۔ یہ بات نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی بندہ میرے دربار پہ حاضری دینے آئے گا اس کا سلام قبول نہیں ہوگا جب تک وہ پیر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار پہ حاضری نہیں دے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، ہو سکتا ہے کسی بندے کو پتہ ہو، لیکن اکثر بندوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پیر مکی صاحب داتا صاحب سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، ان کے دربار پہ حاضری دینے کے بعد جو بندہ داتا حضور جاتا ہے اس کا سلام قبول ہوتا ہے، مگر نہ سلام بھی قبول نہیں ہوتا۔ ہم تو یہاں سے قافلہ لے کے جائیں گے سیدھا دربار، ڈھول گھر سے بجاتے جائیں گے، یہ کوئی حضرت جی سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سب توہم پرستی ہے
کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے؟ میں نے خود یہ بات سنی ہے، اس وقت میں خود پڑھ رہا تھا جب یہ بات میں نے سنی تھی خود، کہ ایک عورت نے منت مانی کہ رب تعالیٰ مجھے بھائی دے، اور بڑی عجیب سی منت تھی۔ میں اب جب اس کو سوچتا ہوں نا تو مجھے گھن آتی ہے کہ یار اس طرح کی بھی سوچ ہے لوگوں کی۔ اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا بھائی پیدا ہو، بھائی نہیں تھا بہنیں تھی بہت ساری، بھائی پیدا ہو تو میں اس کے پخانے کے ساتھ روٹی کھاؤں گی۔ بھائی پیدا ہو، اس نے کھائی۔ یہ ہماری منتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کی غلط منتیں مانتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ توہم پرستی کا شکار ہے، اور ایسا بندہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم توہم پرستی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس قرآن مجید جیسی لاریب کتاب ہو وہ توہم پرستی کا شکار ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ڈوری ہمیں نہیں بچا سکتی کسی چیز سے، کوئی تعویذ ہمیں کسی چیز سے نہیں بچا سکتا، کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، بزرگان دین کی دعائیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہے، اور کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ سب توہم پرستیاں ہیں۔ تو وہ عورت بھی توہم پرستی کا شکار تھی، نہیں ملا اس کو چیخا، ڈھونڈتی ڈھونڈتی مر گئی۔ تو پھر جب وہ چیخا تیار کر لیا گیا، پھر اس میں آگ جلائی گئی، اور وہ آگ اتنا بلند تھی، اتنا بلند تھی کہ آسمان پہ اڑنے والا پرندہ اگر اس کے اوپر سے گزرتا تھا تو وہ بھی بھون کے کوئلہ بن جاتا تھا۔ اس طرح آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس آگ میں ڈالا جانے لگا تو دیکھا کہ اب اس کو اندر کیسے ڈالیں گے۔ تو پھر شیطان نے ذہن میں بات ڈالی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے جس میں ابراہیم کو رکھ کے دور سے پھینکا جائے، وہ خود اس چیخے میں جا کے جل جائیں گے۔ یہ جیسے آج دیکھ لیں کہ گلیل ہوتی ہے، جس کو کھینچ کے پھینکتے تو بڑی دور تک اس کا نشانہ جاتا ہے، اس طرح ایک منجنیق تیار کی گئی تھی۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ کے چھوڑ دیا کہ اب یہ آگ میں جل جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا وہم تھا۔ جب آپ کو منجنیق میں رکھا گیا اور آپ کو چھوڑ دیا گیا تو فرشتے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، کہنے لگے باری تعالیٰ ایک ہی تیرا ابراہیم ہے، ایک بندہ پوری روح زمین پر تیرا نام لینے والا ہے، اور وہ بھی آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بچانا نہیں ہے اس کو، یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو، اگر آپ کی بات مانتے گئے، اگر آپ سے مدد لیتے ہیں تو کر دو مدد۔ تو پھر یہ وضاحت ہے اس چیز کی کہ ایک فرشتہ آیا جو ہوا پہ قدرت رکھتا ہے، کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ چاہیں تو میں اتنا ہوا چلاؤں کہ یہ ساری آگ بجھ جائے، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں، کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں، جا چلا جا، جس کے لیے میں جا رہا ہوں اس کو سب علم ہے۔ پھر پانی کا فرشتہ آیا، آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ جتنا بھی فرشتے آئے، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے عرض کی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مدد؟ کہنے لگے نہیں، کوئی پیغام جو رب تعالیٰ کو دینا ہو؟ ہم سے مدد نہیں مانگتے، ہم سے مدد نہیں لینا چاہتے، تو رب تعالیٰ کے لیے کوئی پیغام ہو کہ آپ کو وہ بچا لیں تو ہمیں دے دیجئے۔ کہنے لگے نہیں، پیغام بھی نہیں دینا، جس رب کے لیے میں جل رہا ہوں نا، جس رب کے نام پر مجھے آگ میں جلایا جا رہا ہے، وہ رب سب کچھ جانتا بھی ہے، وہ رب سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے۔ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر میرا رب راضی ہے نا کہ ابراہیم آگ میں جلے تو آج ابراہیم آگ میں جلے گا۔ اگر ہمارا رب اس چیز پر راضی ہے کہ آج میرا بندہ بھوکا بیٹھے تو بندے کا حق بنتا ہے کہ بھوکا بیٹھ جائے۔ اگر رب کی رضا ہے کہ آج میرے بندے کو دکان پہ کوئی گاہک نہیں لگے گا تو بندہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہ رب کی رضا پہ میں راضی ہوں، جیسے میرا رب چاہے گا میں ویسا کروں گا۔
اگر ہم رب کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ ہماری رضا میں راضی ہو جائے گا۔ آج اگر ہم رب تعالیٰ کے دیے ہوئے کم رزق پر شکر کریں گے اور گزارا کریں گے، قیامت والے دن رب تعالیٰ ہمارے تھوڑے سے اعمال کو دیکھ کر ہمیں جنت کا داخلہ دے دے گا۔ اس نے بھی تو صبر کیا تھا، اس نے بھی تو شکر کیا تھا۔ تو یہ رب کی رضا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے سارے فرشتے لاجواب ہو کے واپس گئے اور آپ کو جب آگ میں پھینکا گیا تو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا، صرف یہاں تک نہیں، وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اتنا بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ وہ سردی سے جم جائیں، وسلام علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا کہ ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ تو پھر یہ احادیث کی وضاحت میں ملتا ہے کہ جب آپ کو اس آگ میں ڈالا گیا، جب آپ اس آگ میں گئے تو اس وقت وہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اور پھولوں کے اوپر جا کر آپ بیٹھ گئے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب تو یہاں سے کوچ کر جا، اب یہاں سے تو چلا جا، یہاں پر کوئی تیری بات سننے والا نہیں۔ اور یہی طریقہ اولیاء کرام کا ہے اور یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تبلیغ کرو، اگلے بندے کو سمجھاؤ، اگر سمجھتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ آپ کی ذاتیات پہ اتر آتا ہے تو حضرت جی اس سے معافی مانگ کے سائڈ پہ ہو جاؤ کہ بھائی ہمارا جتنا کام تھا ہم نے کر لیا ہے۔ ہمارا کام ہے صرف بتانا، ہمارا کام اس کو اس چیز پہ لگانا نہیں ہوتا، ہمارا کام صرف ان کو رہنمائی کرنا ہے، ان کو راستہ بتانا ہے کہ بھائی یہ راستہ ہے، چلے نہ چلے وہ اس کی مرضی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔